جو لکھا ہے وہ آگے دوں گا اور اس کا ویلو کتنی زبردست آگے آئی بس ایک بلائے بلی اور کوئی نہیں. جلدی میں ہم حضرت کا تعارف نہیں کروا سکتے. میں ایک دفعہ معتبر عالم اسلامی میں حضرت کے ساتھ حاضر ہوں تو وہاں سب نے کہا کہ آپ حضرت کا تعارف کرائیں. تو سورج کے سامنے سورج کا آپ تعارف نہیں کروا سکتے. پھر میں نے علامہ اقبال کے چند اشعار پڑھے تو مجھے کچھ بھی مزہ آیا, لوگوں نے بھی پسند کیے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری کار کشا کار ساز, خاکی و ڈوری نہاد بندہ مولا صفا سبحان اللہ و احسن باللہ سے. خاکی و ڈوری نہاد بندہ مولا صفا, ہر بے جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. نرم تلے گفتگو گرم تلے گفتگو, بیرون ہو یا بیرون ہو, پاک ہو یا پاک باز. دوسرے حضرت کا تعارف باقی حضرت کا بیان کا تعارف ہو جائے. بسم اللہ
قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب النكاح بينكم وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم Sebelumnya saya akan
کہ اپنی دنیا اجرا کریں عید کریں حضرتی مبارک ہیں کیونکہ ہم کو کبھی بھولتے ہیں کہ اس مقابلے ضرورت اپنے واقعات مطابق شریعت مکمل اسلامی طریقوں سے اپنی بچی کو کنگاہ کرتی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مسلمان کے رسولینہ خان کو جو بدین عورت خان کی مطابق بڑھنے رسموں کو واقعات ان مطلع وضا کرنے والا مطابق شریعت محمدی سامنے شریعتوں کے اپنی بچی کو اپنے کام قبول کیا بارک اللہ عنہ بارک محمد عامر محمد صادق ہیں آسام صادق ہیں محمد صادق ہیں صاحب کے اپنی مسلمات نوشین آگے کے محمد نوشین کو محمد عامر کے نکاح میں قریب 50,000 روپیہ مقرر ادا کرنے والا کے مطابق شریعت محمد اسلامی ابتداء کے اپنے بچی کو نکاح میں پیش کیا محمد عابد کرتا ہے کیا آپ نے مسلمان نوشین کو اپنے نکاح میں قریب 50,000 روپیہ کے مطابق شریعت محمد اسلامی ابتداء کے اپنے نکاح میں پیش کیا بارک اللہ بارک عبد المنان کا خان محمد کبیر صاحب ہیں کیا اپنی مسلمان معاملے کی کو جو دفتر ہے تصویر ہے کہ عبد المنان بگیٹے محمد کبیر کے دوسرے نکاح میں 250,000 روپیہ مطابق شریعت محمد اسلامی ابتداء کے اپنے بچی کو نکاح میں پیش کیا عبد المنان کا کیا اپنے مسلمان معاملے بیوی کو جو دفتر ہے تصویر احمد صاحب کی دوسرے نکاح میں 250,000 روپیہ مطابق شریعت محمد اسلامی ابتداء کے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ محمد حسنات احمد خان مطلب کا بزرگ کے والد بھی ہیں اور بزرگ کے بچے بھی ہیں کہ اپنے مسلمان کے شہزادی کو محمد حسنات احمد کے نکاح میں قریب 60,000 روپیہ اور مطابق شریعت محمد اسلامی ابتداء کے اپنی بچی کو نکاح میں پیش کیا محمد حسنات احمد کیا آپ نے مسلمان شہزادی کو دفتر مجبور کرتی اپنے نکاح میں قریب 60,000 روپیہ اور مطابق شریعت محمد اسلامی ابتداء کے اپنی بچی کو اپنے نکاح میں پیش کیا بارک اللہ بارک جو بندے کو علم ملتا ہے تو اس کو خراب جتنا علم بڑھتا جائے اتنا اپنی خصوصیت میں پڑے
کوئی بھی اپنے علم کو بانٹنے کا ہے توڑنے کا ہے دینا تو جس کے دل میں خوشی اس لیے کہا گیا العلم حجاب اکبر کہ علم جو ہے وہ بڑا حجاب ہے. کیوں کہ ایسا نمٹ علم جو ہوتا ہے نا وہ بندے کے اندر میں پیدا کرتا ہے. اور میں کی وجہ سے بندہ مارا جاتا ہے. یہود علماء کے اندر تکبر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. تو علم تھا مگر متکبر تھے، غرور تھا، انا تھی، بھٹک گئے. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ پھر لوگوں کی خوشامد کے لیے اپنے فتوے دیتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں جو آیت ہے نا وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ جس نے ہدیے دیے اس کے لیے نرم فتویٰ اور جس سے ذرا مخالفت ہوئی اس کے لیے گرم فتویٰ. چند چھیچڑے کھانے کی خاطر یہ اپنی رائے کے مطابق فتوے دے دیا کرتے تھے. یہ ہے اللہ کی آیات کو تبدیل کر دینا، بیچ دینا. آج کل کے دور میں بھی آپ حکومتی مالیوں کو دیکھ لیں، آپ کو یہی نشانیاں نظر آئیں گی. جو کہلوانا چاہیں ان سے کہنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے ملتے ہیں، پروٹوکول ملتا ہے، تو لہٰذا ان کے فتوے فار سیل ہوتے ہیں. یہ علم کی نمٹ علم کی پہچان ہے کہ معلومات تو ان کے پاس بہت ہوتی ہیں، بات ہی نہیں کرنے دیتے، ایک سے ایک نقصان نکالتے ہیں، مگر وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے، گمراہ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دور حدیث کے طالب علم کو اس کا والد لایا، کہنے لگے جی میرے بیٹے کو سمجھائیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ فرض نماز نہیں پڑھتا. اب آپ بتائیں کہ دور حدیث کا طالب علم ہو اور فرض نماز نہ پڑھے، اس کے علم نے تو اس کو کوئی فائدہ نہ دیا. ایسا علم حجاب الاکبر ہے. اس علم کی دوسری پہچان یہ ہے کہ بندے کو عبارتیں تو یاد ہوتی ہیں، عبادتیں یاد نہیں ہوتی. چنانچہ بہت سارے طلباء کو ساری مسنون دعائیں یاد ہیں، پڑھتے ایک بھی نہیں ہے چونکہ یاد نہیں آتی. یہ نعمت علم کی پہچان ہے کہ علم تو ہے مگر علم نے ان کا فائدہ نہیں کیا، علم نے ان کا بال بھی کبھی نہیں کیا. تو ایسے علم سے اللہ کی پناہ. ایسے علماء کو اللہ نے قرآن مجید میں گدھے کی تشبیہ دی ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا گیا ہے. اور جو بے عمل پیر ہوتے ہیں ان کی مثال اللہ نے کتے کے ساتھ دی ہے. بلعم باعور بنی اسرائیل کا بڑا مشہور پیر تھا، 400 سال عبادت کی، بالآخر گمراہ ہو گیا.
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو کانپ جاتے ہیں، یا اللہ اس نے 400 سال عبادت کی تھی، اور 400 سال کی عبادت کے بعد آپ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی مانند۔ تو ایسے علم سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور ہمارے علم کو اللہ علم نافع بنائے۔ دو طریقے اور ہیں علم حاصل کرنے کے۔ ایک طریقہ ہے عمل نیک صالح کرے، انسان نیکی میں آگے بڑھے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ علم بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم بھی دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ جو علم ہے یہ علم نافع ہوتا ہے، اس علم کی وجہ سے چہرے پہ بھی نور آتا ہے، بدن کے اوپر نبی علیہ السلام کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں، اور یہ علم اپنے فیض کو خود بڑھاتا ہے، یہ مقناطیس کی مانند ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے بندے کے پاس کوئی آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کے اندر بھی علم کا نور آ جاتا ہے، اس کو بھی علم کا شوق لگ جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلیفہ تھا زازان، جو وقت کا مشہور ڈاکو تھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور پھر بعد میں وہ نسبت کا حامل بنا اور شیخ مقتدائے وقت بنا۔ حضرت کی صحبت نے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ تو ایک طریقہ ہے علم کو حاصل کرنے کا کہ انسان اعمال میں اور زیادہ بڑھے تاکہ اللہ علم کو اور بڑھا دے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ تقوی زیادہ اختیار کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ تو جو تقوی سے علم ملتا ہے اس کے اندر عمق ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، اور عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں عمل صالح اور تقوی کی وجہ سے علم نافع کا نور عطا فرما۔ اگر علم نافع کا نور نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ جن حضرات کی دستار بندی ہوئی ہے یا جنہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنی ہے، بس ان کی خدمت میں اتنی گزارش ہے کہ تقوی کو اپنا شعار بنائیں، اور نیک اعمال کو دوڑ دوڑ کے کریں، بھاگ بھاگ کے کریں، پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت کر لیتے ہیں برکت کے لیے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ وبه حدثنا احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے استاد احمد بن اشقاب سے یہ روایت کی۔ انہوں نے اپنے استاد محمد بن فضیل سے، انہوں نے اپنے استاد عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے اپنے استاد ابو زرع سے،
اور انہوں نے ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے محدثین ہیں سب کوفہ کے رہنے والے، اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین، سارے اس کے روات جو ہیں وہ کوفی ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے دو کلام ایسے ہیں، کلمے ایسے ہیں۔ کلمے کا لفظ ایک لفظ پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور فکرے پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، وہ پورا فکرہ ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں ہوتا۔ تو یہاں کلمتان سے مراد کلامان ہیں کہ دو کلام ایسے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اب یہ بات سن کے شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ دو کلمے جو اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کو پڑھنا بڑا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ لین حروفہما و سہولت مخارجہما، مخرج میں سہولت ہے اور ان کا ادا کرنا آسان ہے۔ تو شوق اور بڑھ گیا کہ ایسا کلام جو اللہ کو پیارا بھی بہت ہے اور اس کا پڑھنا بھی بڑا آسان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بڑے بھاری ہوں گے۔ تو ایسا عمل جو میزان کو جھکا دے اور بندے کی کامیابی کا سبب بن جائے، تو یہ سن کے شوق اور بڑھتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشویق۔ بات کرنے کا حسن ہے یہ کہ نبی علیہ السلام نے پہلے فضائل بتائے، کلمات نہیں بتائے۔ تو سننے والے کے دل میں ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ہے ہمیں کوئی بتائے ہیں کون سے کلمے ہیں۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کے کیا معنی؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ کی یہ بھی تعریف ہے۔ تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہے تو ایک انداز تو یہ ہے کہ جی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی امیر گھرانے کی ہے، بڑا شریفوں کا گھر ہے، بڑے اچھے اخلاق والی ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ اور ایک یہ بھی طریقہ ہے جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کامچور نہیں ہے۔ اب تعریف تو نہیں کی لیکن برائیوں کو اس سے الگ کر دیا، نہ جاہل ہے، نہ بد اخلاق ہے، نہ ضدی ہے، نہ کامچور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی لڑکی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ آپ میں کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں، کجی نہیں، آپ 100% کامل مکمل پاک ہیں۔ تو اللہ کو یہ تعریف کا انداز بہت اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں ان الفاظ سے اپنی تعریف خود کی ہے فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا کہ یہ الفاظ بندہ کہے کہ اللہ آپ پاک ہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، میں ہر کمی کو تاہی سے منزہ اور مبرہ ہوں۔ تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سچی بات پوچھیں تو ہر تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی، کیونکہ پھول کو پیدا اللہ نے کیا۔ خامد بیوی کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی جس نے اس کے خامد کو بنایا، اور خامد بیوی کی تعریف کرے تو یہ تعریف بھی اللہ کی جس نے ایسی خوبصورت عورت کو بنایا۔
آپ دنیا میں کسی مکان کی تعریف کریں یا تعریف اللہ کی، پھل کی تعریف کریں، کسی چیز کی ہم دنیا میں تعریف کریں تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، کہ اس نے پیدا کیا ہے، لہذا تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کی، الحمدللہ سے کی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفوں کے مستحق آپ ہی ہیں، آپ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر اسی بات کو نبی سامنے دوسرے فقرے میں ریپیٹ کیا، اور وہ تھا سبحان اللہ العظیم، اے اللہ آپ پاک ہیں اور آپ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی میں تو کوئی شک نہیں کسی کو۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے۔ اللہ کو بڑائی سجتی ہے، اس لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ کو بہت پیارا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور جو الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو باقی پلڑا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے پر اتنا اجر ملتا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اتنے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ زیادہ استعمال کریں۔ مثلا سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، سبحان اللہ آج گھر میں ناشتہ بہت اچھا بنا، سبحان اللہ بچوں نے ضد نہیں کی، آج آرام سے اسکول چلے گئے۔ اب بات تو ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اگر سبحان اللہ کو پڑھنے کا عمل بنا لیں تو ہمارے کام سنور جائیں، ہمارے معاملات سنور جائیں۔ تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ زیادہ یاد کریں۔ سبحان اللہ، آج سارا دن دفتر میں بہت اچھا گزرا، کوئی لنگ پلنگ نہیں ہوئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ جب سارے کام ٹھیک چل رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے۔ اگر فیکٹری کی مشینیں ٹھیک چل رہی ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو سپروائزر ہیں وہ مشینوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو مشینیں ٹھیک چل رہی ہیں۔ اگر وہ نگرانی نہ کرتے تو مشینیں خراب ہو جاتی۔ اسی طرح ہمارے حالات جب ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنوارنے والا ان کو ٹھیک سنوار رہا ہے، ورنہ یہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں آتا جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، بھئی یہ ٹھیک کسی کی مہربانی سے ہوئے ہیں، خود بخود ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم خوشی میں اپنے رب کو یاد کریں گے، وہ غم کی حالت میں ہمیں یاد فرمائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا یہی معنی ہے کہ میرے بندو تم خوشی کے لمحات میں مجھے یاد کرو، میں مشکل کے حالات میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کے لفظ کو زیادہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ آپ ایک دفعہ کہنا شروع کریں، پھر آپ خود حیران ہوں گے کہ اس لفظ میں کتنی اٹریکشن ہے، کتنی کشش ہے
کہ خود بخود دل چاہتا ہے کہ سبحان اللہ ہم کہتے ہی رہیں. امام اعظم غزنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، بڑا نام ہے، جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. تو پوچھا گیا کہ حضرت کو کون سا نام ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا وہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا لفظ ہے. تو فقہا نے کہا جی آپ کا دلیل کیا ہے؟ ان کا یہ لفظ سب سے پہلے قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ میں کون سا لفظ پہلے آیا؟ اللہ کا. رحمان رحیم بعد میں، اللہ کا نام پہلے. ان کا جی اور بھی دلیل کہ اسی نام سے نماز کی ابتدا اور اسی نام پہ نماز کی انتہا. چنانچہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہہ کے، اور نماز کے اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ابتدا اور انتہا کس طرف سے ہوئی؟ اللہ کے لفظ سے ہوئی. تو فقہا نے کہا جی کہ اچھی دلیلیں ہیں مگر اور دلیل دیجیے. ان کا دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. کوئی اور نام نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کا نام تمام ناموں کے اوپر بھاری ہے. اس لیے فرمایا اننی انا اللہ. اور اس لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہتا ہے تو قیامت جو ہے کسی نے اللہ کا لفظ بولا، قیامت 40 سال اور پیچھے مؤخر ہو گئی. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب میرے بندوں میں سے کوئی اللہ کا لفظ کہے تو تم سور کو پھونکنے والا عمل 40 سال ڈیلے کر دینا. علماء نے نقطہ نکالا کہ اگر اللہ کا لفظ اتنا بابرکت ہے کہ قیامت جیسی عظیم مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، تو جو بندہ اللہ کی کثرت کرے گا اللہ اس کی دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیا اللہ بہتیں عطا فرماتا ہے. اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے. اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے. اب دعا سے پہلے 3 مرتبہ ان کلمات کو ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری دعا آسانی سے قبول ہو جائے. تو دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ.
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات معمولات نہیں کر سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بالکل ٹائم ہی نہیں نکلتا، حالانکہ پرائرٹی کی بات ہوتی ہے، ضروری کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، مگر حالات ایسے آ گئے ہیں کہ لوگ دنیا کے لیے فارغ ہیں اور دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ لمبا استغفار کرنے کی بجائے صرف استغفر اللہ ہی پڑھ لیں 100 دفعہ تو استغفار ہو جائے گا۔ اب 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ کام کاج کے دوران، گاڑی چلانے کے دوران بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار 100 مرتبہ پڑھنا نہ بھولیں۔ حضرت بہت سے اشاروں میں سے علماء کرام اجازت حدیث مہربانی فرمائیں۔ اچھا، ایک طلباء کے لیے علمی نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے رین اور ایک ہوتا ہے غین۔ رین کہتے ہیں جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو، ہمارے دلوں پہ رین لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو یہ رین ہمارے دلوں پہ زنگ کی جان لگ جاتا ہے، یہ بے عملی اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غین۔ غین کہتے ہیں توجہ کا تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جانا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے بیوی اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے بیٹا ہو جائے تو بیٹے کی مشغولیت کی وجہ سے کبھی خاوند کو اتنی توجہ نہیں دے پاتی، اتنا ٹائم نہیں دے پاتا، چنانچہ کئی خاوند شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں۔ بھئی خاوند یاد تو ہے لیکن بیٹے کی یاد غالب آ گئی، وہ مصروف ہو گئی، وہ اتنی غالب آئی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھی، اسے اپنا آپ بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو توجہ ہے کہ خاوند کی محبت ہونے کے باوجود بچے کی محبت کا غالب آ جانا، اس کو غین کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت نبی اسلام پہ پیش آتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی کیفیت 100% اللہ کی طرف رہتی تھی، مگر رحمت للعالمین تھے نا، تو ان کی رحمت للعالمین کا تقاضا تھا کہ امت پر ان کی شفقت بہت زیادہ تھی، تو کبھی کبھی امت کے غم میں اتنی دعائیں کرتے تھے کہ توجہ ادھر زیادہ ہو جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام اس کو خود بھی محسوس فرماتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی ایک پردہ سا آ جاتا ہے، وہ غفلت کا پردہ نہیں تھا،
وہ توجہ میں کمی تھوڑی محسوس ہوتی تھی. اس پر بھی نبی صاحب فرماتے ہیں کہ میں 70 دفعہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار اس پر کرتے ہیں کہ توجہ میں تھوڑی کمی کیوں ہوئی، تو ہم تو 100% دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمیں تو خدا یاد ہی نہیں ہوتا. ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے 100 مرتبہ استغفار کرنا اس کو معمول بنا لیجیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پورا نہیں پڑھا جاتا، یا عورتیں کہتی ہیں کہ پورا نہیں پڑھا جاتا، تو استغفر اللہ ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ معمول پورا ہو جائے گا. اور دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف نبی علیہ السلام پر پڑھنا. نبی علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ جتنا درود شریف پڑھیں اتنا کم ہے. حضرت علی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ کیا میں آپ کے اوپر 1/4 وقت درود شریف پڑھا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، زیادہ پڑھو گے تو اور بہتر ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 ٹائم آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اچھا ہے، اور بڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے میں گزار دوں گا. نبی صاحب نے فرمایا اللہ تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور تم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر حدیث سے وضاحت کے ساتھ ظاہر نہ ہوتا تو میں تو پورا وقت درود شریف پڑھتا رہتا. تو درود شریف جتنا پڑھیں گے اللہ تنگی میں آسانی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کاموں کو سنواریں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ میرے پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتی ہیں. اب 10 رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں تو بندے کے کام سنورتے ہیں اور بندے کو سکون ملتا ہے. تو پریشانی کے عالم میں آپ درود شریف پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت. اگر ایک پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ، اور مشکل ہو تو 1 ربع 1 پاؤ. اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو کم از کم یہ ہے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیا کرے اور رات کے وقت سورہ ملک پڑھ لیا کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اب آپ بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام اس کو قرآن کا دل کہیں تو پھر اس کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوگا. سورہ یاسین تو زبانی یاد ہونی چاہیے ہر بندے کو. اس لیے جب کوئی بندہ فوت ہونے والا ہوتا ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو جان کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ یاسین تقریباً 1 پاؤ کے برابر ہے قرآن مجید میں. اس کو آپ زبان یاد کرنے کی کوشش کریں، ہو جائے گی. اور دوسری صورت ہے سورہ ملک. نبی السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، 30 ورسز ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. اب اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ سورہ ملک یاد کریں اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں. ایک آیت آپ روزانہ یاد کریں نا تو 1 مہینے میں سورہ ملک یاد ہو جائے گی. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں تو حافظ نہیں ہوں. بھئی آپ نے اگر BA پڑھا MA پڑھا تو سورہ ملک کا یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے. ہر عورت کر سکتی ہے، ہر مرد کر سکتا ہے. اور زبانی یاد ہو تو پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو فجر کے بعد سورہ ملک اور عشاء کے بعد فجر کے بعد سورہ یاسین اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا یہ کم سے کم معمول ہے. اتنا تو قرآن پڑھنا ہی چاہیے.
چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتکار وال دل یار وال، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ ان سب کا نچوڑ اور لب لباب ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 5-10 منٹ کا مراقبہ آپ کی زندگی کو بدلے گا۔ مراقبے کو چھوڑیں نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلطی کرنے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں سیل فون استعمال کرتے ہیں نا تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، تو ہم شام کے وقت اس کو چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ ریچارج ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی دن ریچارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری ختم اور باتیں بند۔ اسی طرح ہمارے دل کی بیٹری کی کیفیت ہے۔ ہم سارا دن دفتر میں کاروبار میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو کیفیات کی بیٹری ہماری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اب اس کو چارجر کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کا چارجر کیا ہے؟ یہ مراقبہ، جس میں ہم نیت کرتے ہیں نا کہ دل کی تار اللہ سے جڑی ہے اور ادھر سے رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ تو گویا ہم نے اپنے دل کو چارجر کے ساتھ لگا دیا تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ اب اس چارجر کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا نہ بھولیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں ملتا تو 5 منٹ ہی صحیح صوفے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسے کے تعلیم میں عشق خدا یار و نار غضب دی
عشق خدا یار نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں عشق خدا یار نار غضب دی تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں چولا برکا صبر دا میرے ہو گیا سیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں ماں پیو ویر بھی یاد نہ میں کو تے اتو تانے دیون سیاں تے سیندی رہی ہاں غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تا در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تا در تیڑے تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما اے اللہ اس مہنگائی کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اللہ اس کرونا بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ دل کی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ اس دجالی فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما میرے مولا ایمان بہت قیمتی ہے اور ہم تو اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جب کسی چیز کی حفاظت نہ کر سکیں تو بڑوں کے پاس اس کو امانت رکھوا دیتے ہیں اے اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں اے اللہ اس کی حفاظت فرما دینا اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حفاظت ایمان کے ساتھ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اے اللہ ایک خواہش ہماری بھی ہے اپنی رحمت سے پوری کر دیجیے گا اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ جب موت کا وقت آئے پہلے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا کرنا اللہ پہلے راضی ہونا اے کریم آقا پہلے راضی ہو جانا پھر ہمیں موت دے دینا کلمے کی موت عطا فرمانا ایمان والی موت عطا فرمانا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دینا ہم آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ کمزور ہیں ہمارے پر خصوصی مدد کی رحمت کیجیے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگیں تو کس سے مانگیں آپ ہی ہمارے اکلوتے پروردگار ہیں آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے اے میرے مالک ہم پہ ترس کھا لیجیے ہم پہ رحم کر دیجیے اللہ کرم کر دیجیے آپ ارحم الراحمین ہیں آپ اکرم الاکرمین ہیں اے اللہ آپ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے اے اللہ جب آپ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے اے اللہ کرم کر دیجیے اے اللہ رحمت فرما دیجیے اے اللہ جتنے لوگ دور قریب سے آئے ہیں ان کے دل کی جو نیک حاجات ہیں مقاصد ہیں اس میں ان کو کامیابی عطا فرما اے اللہ جو نوجوان جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اللہ ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئیں اے اللہ ان کے نصیب اچھے فرما اور ان کو اچھے جوڑ کے خامد نصیب فرما ماں باپ کے لیے ان کے
فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو نوجوان روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ان شہروں پر رحمتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکام کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری افواج کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما اور ان کو کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مرکز کا نام سکون دل ہے۔ اے اللہ یہاں ہر آنے والے بندے کو سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو بچے یہاں سے پڑھ کے فارغ ہوئے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو طالبات جامعۃ الصالحات سے پڑھ کر فارغ ہوئیں ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جامعۃ الصالحات کی پرنسپل صاحبہ کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ علم کے فیض اور نور کو ان کے آنے والی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم